علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ سورۃ رعد سپارہ نمبر 13 میں اللہ پاک کا یہ اعلان ہے کہ وہ جو اللہ سے عہد باندھتے ہیں یا معاہدہ کرتے ہیں، اس کے بعد کہ وہ پکا معاہدہ ہو گیا اور پھر اس کو توڑ دیتے ہیں، تو پھر ایسے ہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، انہی پر لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب تیار ہے۔ ہمارے اس ولاگ کا نقطۂ نظر 5 فروری کشمیر ڈے کے حوالے سے ہے کہ جس میں کشمیر کا ایک ایشو جو تقسیم پاکستان کے ساتھ ہی پیدا ہوا تھا، اور اس کے لیے اقوام متحدہ میں خود انڈیا کی گورنمنٹ اور ان کے اہلکار اور ان کے جو نہرو صاحب تھے وہ تشریف لے گئے تھے، اور انہوں نے خود UN سے یہ اپیل کی تھی کہ ہمارا یہ ایشو دیکھا جائے اور اس میں ہم اپنی مرضی سے فیصلے کرنے کی بجائے کشمیریوں کی رائے سے فیصلہ کریں گے، جس کو پلیبیسائڈ کہتے ہیں یا سیلف ڈٹرمنیشن کہتے ہیں۔ اور اس کی روح سے انہوں نے یہ طے کرنا تھا کہ وہ لوگ کس ریاست کے ساتھ جانا چاہتے ہیں کہ 14 اگست 1947 میں پاکستان بنا اور 15 اگست 1947 کو انڈیا قائم ہوا تھا۔ ان دونوں ممالک میں سے جس کے ساتھ وہ اپنی عوام کی اکثریت کی رائے دے دیں گے وہ انہی کے ساتھ الحاق ہو جائے گا۔ لیکن یہ معاہدہ یا UN کی فورم پہ ہونے کے باوجود آج تک اس ایشو کو حل نہیں کیا جا سکا، اور پھر مختلف ادوار میں اسی موضوع پہ جنگیں بھی ہوئی ہیں، اور ان جنگوں میں ہزاروں لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور مارے گئے ہیں، اور یہ ابھی تک UN کی فورم پہ موجود ہے۔ اور مختلف سلامتی کونسل کی بڑی طاقتیں ان دونوں ممالک کے مفادات میں اپنے مفاد شامل کر کے ویٹو کا حق استعمال کرتے ہوئے، کبھی 20 سال تک روس نے ویٹو کیا اور اس کے بعد پھر امریکہ نے ویٹو کیے، اور یہ طریقے سے پھر کوشش کی گئی کہ سلامتی کونسل کی ممبرشپ جو ہے وہ ان بڑے ممالک میں سے دی جائے۔ حالانکہ پاکستان 60 مسلم ممالک کا نیوکلیئر اسٹیٹ کا واحد نمائندہ ہے، اور اس کو UN میں سلامتی کونسل کی مستقل نشست دینے کی بجائے انڈیا کو مستقل نشست دینے کی برابر کوششیں کی جاتی رہی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ UN کو فورم مسلمانوں کے کسی مفاد کے لیے کام نہیں آ رہا، اور انہوں نے انڈونیشیا میں ایک عیسائی ریاست بڑے آرام سے قائم کرا لی، اور سوڈان کے اندر بھی ایک جنوبی سوڈان کے نام سے ایک الگ ریاست قائم کرا لی، جو کہ اس مذہبی بنیاد پہ تھی کہ یہ عیسائی ریاست ہوگی۔ اور جب بھی مسلمانوں کا کوئی مسئلہ آتا ہے، چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو یا ترکی اور یونان کا قبرص کا مسئلہ ہو، یا ایسے تمام مسائل کے لیے UN مستقل بے توجہی کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو دنیا میں بہت زیادہ فساد پیدا ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم کی اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ جو میثاق اور معاہدے سے ہٹیں ان کے لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، اور ان کے نبوت کے صدقے میں ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے، ہمیں کسی اور کی طرف جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو ان میثاق اور معاہدوں کو توڑیں، جیسے صلح حدیبیہ کا معاہدہ مشرکین مکہ نے اپنے ضام میں توڑا تھا، پھر اس کو کوشش کر کے جوڑنے کی کوشش کی، لیکن نبی پاک نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور پھر ایک دم یلغار کرتے ہوئے مکہ پہ چڑھائی کی تھی، اور پھر مکہ کو فتح کر لیا تھا۔ نیوکلیئر پاکستان کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے ان کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے جن پر حق کے استثوا بھی چھین لیا گیا اور ان کی خصوصی حیثیت بھی چھین لی گئی، اور اس پہ یوں کہ قبضہ کر لیا گیا، اور پاکستان کے اندر گورنمنٹ کے مختلف اداروں میں اختلاف کی خبروں کی وجہ سے ان کا موقف اور کمزور ہو گیا ہے۔ اور یہ مسلمان ممالک سب کو اس سلسلے میں تمام باہم تعاون کا حکم ہے، اور وہ یہی ہے کہ سارے مسلمان آپس میں متحد رکھیں، اپنی قوت کو جمع رکھیں، اور ایک قوت بناتے ہوئے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے تو یہی کہا تھا کہ تمام 58 مسلمان ممالک اپنی خلافت قائم کریں، اور ہر سال میں
ایک نہ ایک ریاست اس کی صدارت کرتی رہے اور یہ عالمی دنیا مسلمانوں کو اس خلافت کے نظام کو قائم کرنے کی طرف کبھی بھی آنے کی اجازت نہیں دے گی۔ لیکن مسلمانوں کو خدا کا قرآن اور نبی پاک کی تعلیمات یہ کہتی ہے کہ باہم متحد ہو جاؤ اور پھر دشمن کی قوت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی قوت جمع رکھو، اور اس کے لیے پاکستان نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اور جو ملک بھی اسلامی ممالک میں سے نیوکلیئر اسٹیٹ بننے کی کوشش کریں گے پاکستان ان کو پوری طرح سپورٹ کر سکتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، اور کام کی بات کا کمنٹ آپ کے ذمہ ہے۔